نکلا ہوا ہے، وہ سچائی نبی ہے جس نے اس بکری سے دودھ نکالا، چل اسی کے پیچھے چلے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی بھی پیچھے ہجرت کر کر مدینے پہنچے اور ان کو ایمان نصیب ہوا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي، اے میرے حبیب میں نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے حسب والا، نسب والا، عالی صفات والا، جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ گھرانہ۔ ہاں کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، تمہارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ میرا نبی ہے، یہ کائنات کا نبی ہے۔ ہاں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے رب نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، میرے آپ کے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قریش مکہ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول کوئی نہیں، میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قریش مکہ نے کہا أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ الْمَجْنُونَ، یہ تو شاعر ہے۔ میرے اللہ نے کہا فَلَا أُقْسِمْ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے یعنی کل کائنات کی، میرا نبی شاعر نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، یہ میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ ہاں قریش قرآن کے سحر سے زمین پہ جا گرے، اہل زبان تھے تو قرآن نے انہیں پاگل کر دیا۔ کیسے اہل زبان تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کے بیٹے کی عمر ہو گئی 10 سال، اس نے کوئی شعر نہیں کہا تو اس نے اپنے 2 غلام بلایا کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ او بھائی کوئی روٹی تقسیم ہو رہی؟ دونوں غلام اس بچے کو لے کر پہاڑ کے پیچھے گئے، انہوں نے تلوار نکالی، وہ بچے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ تیرے باپ کا حکم ہے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ تیرے باپ کو تیرے نسب پہ شک ہے کہ تو 10 سال کا ہو گیا ہے، تو نے کوئی شعر نہیں کہا، تو اسے شک ہے کہ تو اس کا بیٹا نہیں۔ کہ صرف اتنی بات ہے تو اس نے ایک شعر کہا، کفا، اٹھر جاؤ، کفا، جلدی نہ کرو، کفا من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل، صرف ایک شعر کہا۔
پھر بعد میں جب وہ شاعر بنا تو اس نے اسی پر 90 اشعار کا قصیدہ کہا. فطودحا فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. اس کا نام بنا امرؤ القیس. وہ دونوں واپس آئے, کہنے لگے تو کہتا ہے یہ شاعر نہیں, یہ تو عرب کا آنے والا سب سے بڑا شاعر ہوگا کہ اس نے صرف ایک بیت میں وقف واستوقف بکا واستبکا ونع المنزل والدیار فی بیت واحد, اس نے ایک بیت میں وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ جو بڑے لمبے چوڑے قصیدوں میں کہا جاتا ہے. یہ اس زمانے کا عرب کا عربیت کا ماحول تھا, اس زمانے کی فصاحت تھی. یہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے حرم شریف میں, اور انتظار تھا کہ اس سے کوئی اچھا کلام آئے گا تو اتارا جائے گا. میرے اللہ نے قرآن اتارا تو قصیدے اترنے شروع ہو گئے. امرؤ القیس مر چکا ہے, وراثت میں اس کی وارث اس کی بہن ہے. لوگوں نے کہا تو یہ قصیدہ اتار, تو قرآن نہیں سنتی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں آیا. پھر میرے اللہ نے ایک آیت اتاری, اس کو افصح آیت فی القرآن کہا جاتا ہے. سارا قرآن سارا ہی فصیح ہے, لیکن یہ ایک آیت قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے کہ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک آیت اتری, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس آیت کو سن کر امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے, اور اس نے جا کر اپنا قصیدہ اتار دیا. کوئی 100 سال آگے تاریخ چلی گئی تو ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن المقفع, بہت بڑا عربی ادیب, مجوسی تھا, پر ایمان لایا, بحالت ایمان دنیا سے گیا. جب یہ مجوسی ہے تو اسے کہا گیا قرآن کی ضد میں, قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر. انہوں نے کہا 1 سال کا راشن, 1 سال کے لیے پیسہ, کتابیں دو, میں تمہیں تیار کر کے دیتا ہوں. 1 سال عبداللہ نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حاجت بشریہ کے, اور وہ 1 سال لگا رہا اور اس نے کلام تیار کیا. کہ بس یہ کلام قرآن کی ٹکر کا ہے. اب وہ مطمئن ہو کر باہر نکلا, یوں گلی میں سے گزر رہا ہے, ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی. اب عبداللہ یوں گزرا اور بچی نے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءک, تو عبداللہ کھڑا ہوا, وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي کانپنے لگا, وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. میں نے پھر ڈھونڈا, مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی جس میں 21 اقسام بلاغت نکالی لوگوں نے, یہ تو عبداللہ وہاں سے واپس ہوا, کہنے لگا میرے کلام کو تو چند جملے کھا گئے, تو میں سارے قرآن کا مقابلہ کیا کروں گا. واپس آیا وہ سارا کلام پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے نبی کا قرآن ہے, یہ میرے نبی کی کتاب ہے, یہ ہماری کتاب ہے. دیکھو کہیں قیامت کے دن میرا نبی یہ نہ کہہ دے او یا رب ان قومی یہ ہیں اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ گکھڑ والے وہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پس کشت ڈال دیا تھا. کہیں یہ تانا میرے نبی کے زبان سے نکلا تو ہم تو مارے گئے. ہاں یہ دل میں بسانے والی کتاب ہے. یہ وجود سے چھل کے بازاروں میں زندہ ہو, گھروں میں زندہ ہو تو اس کی طاقت ظاہر ہو. بندوق کی گولی ہاتھ میں اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے, وہ بندوق کی نال میں اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. گولے کی طاقت وہ ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتی ہے, وہ توپ کی نال میں رکھ کے چلاؤ تو پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. قرآن مدرسے میں پڑھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے, مسجدوں میں رکھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب یہ زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی طاقت سامنے آتی ہے. عرب دیوانے ہو گئے,
اور رات کو آ کر نا جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے. تو ایک رات عمر بن خطاب پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، اللہ کے نبی کی عادت تھی حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے تھے کہ قبلہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، اس لیے دونوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. تو آپ پڑھ رہے تھے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.